بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 14ویں ہفتے مضمون اردو ادب میں ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ایک نظم ہے، ایک پودا اور گھاس، اور یہ جماعت ہفتوں ہے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس سائمہ۔ سب سے پہلے اماد کی، تو پیارے بچوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ باغ میں ہر طرف کون سی چیز لگی ہوئی نظر آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں کون سی ایسی مخلوق ہے جو بول نہیں سکتی لیکن وہ سانس لیتی ہے، اور وہ ہرے بھرے رنگ کی ہوتی ہے، جس کو جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ لوگ جان گئے ہوں گے میں پودا اور گھاس کی بات کر رہی ہوں۔ تو ہماری جو نظم ہے ایک پودا اور گھاس، اس کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ محمد اسماعیل ان کا نام ہے۔ اسماعیل تخلص ہے، میرٹھ میں پیدا ہوئے اور اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گھر ہی میں حاصل کی۔ میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی، انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا۔ قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے مولوی کا پیشہ اختیار کیا۔ اپنے عہد کے اہم شاعروں مثلاً حالی اور شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میرٹھی نے بھی اپنی شاعری کو بڑے اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا اور درسی کتابیں بھی لکھیں۔ انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ایسی نظمیں لکھی جو صرف بچوں کے لیے ہیں، اور ہر عہد میں ان کی معنویت اور افادیت برقرار رہی۔ ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ان کی پیدائش 1844 سے اور ان کی وفات جو ہے وہ 1917 میں ہوئی۔ ایک پودا اور گھاس جو ہے مصنف ہے اس کی اسماعیل میرٹھی۔ ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ایک پودا ایک گھاس۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ گھاس کہتی ہے اسے، میرے رفیق کیا انوکھا ہے اس جہاں کا طریق، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں، اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا ہے گھوڑے گدھے یا بیل نے۔ اب یہاں پر جو شاعر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ گھاس اور جو پودا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، یعنی ایک ہی قسم ہے، ایک ہی قدرت سے دونوں کی زندگی وجود پاتی ہے۔ گھاس کہہ رہی ہے کہ مجھے مٹی اور پانی چاہیے اور نشوونما پانی کے لیے ہوا چاہیے، تو دونوں کو ایک ہی طرز پر پیدا کیا ہے۔ پودے پر عنایت کی نظر ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جبکہ گھاس کہہ رہی ہے مجھے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، میرے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ گھاس کہتی ہے کہ مجھے زمین سے نکلتے ہی اتنی فرصت نہیں دی جاتی،
کہ میں سر اٹھاؤں اور ہوا کھانے کی زحمت کروں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا ہم پڑھتے ہیں. کون دیتا ہے. اچھا، مجھے یہاں پھیلنے کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل. اچھا. تجھ پر منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر. اولے پالے سے بچاتے ہیں تجھے، کیا عزت سے بڑھاتے ہیں تجھے. یہ گھاس جو ہے وہ پودے سے کہہ رہی ہے. چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ ہے اس کا بتا اے دوست دار. اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا. مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز. فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے. ہے یہاں عزت کا سہرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر. تو آپ کو سمجھ میں آیا؟ اب وہ کہہ رہی ہے کہ پودے نے سر ہلاتے ہوئے گھاس سے کہا کہ یہ سارے گلے شکوے بے مطلب کے ہیں. پودا کہتا ہے اے گھاس، مجھ میں اور تجھ میں کوئی خاص فرق نہیں. انہیں پھل چاہیے اور سائے سے مطلب ہے. اس لالچ میں اس وجہ سے لوگ مجھے بھرنے دیتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں. میرا اس نظم میں پودے کو فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے گھاس کے مقابلے میں لوگ اس کی اچھا، اب یہاں پہ وہ بتا رہے کہ لوگ فائدہ ہی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب گھاس گلا شکوہ کر رہی ہے، جبکہ پودا کہہ رہا ہے کہ میرا اور تیرا مطلب ایک ہی ہے، لوگ صرف مجھ سے فائدہ ہی حاصل کر رہے ہیں اور صرف مجھے فائدے کے لیے ہی وہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ اس میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھاس جو ہے وہ پودے سے کہتی ہے کیا میرے دوست، میری اور تیری ذات ایک ہی ہے. ہم دونوں مٹی، پانی، ہوا اور روشنی یکساں ملتی ہے، لیکن زمانے کا عجب طریقہ ہے کہ مجھے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. کوئی مجھے پھینکنے نہیں دیتا، مجھے گھوڑے گدھے اور بیل کھا جاتے ہیں. اب گھاس کہہ رہی ہے پودے سے کہ اگر کوئی جانور تجھے کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی خوب خبر لی جاتی ہے، تجھ سے ہر ایک پیار کرتا ہے اور اس کے بارے میں تجھے کچھ پتہ ہو تو مجھے بھی بتا دے. اب یہاں پر جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ پودے سے کہہ رہا ہے کہ لوگ تیری قدر کرتے ہیں، تجھ پر مہربانی کرتے ہیں، جبکہ جو گھاس ہے وہ بھی کہہ رہی کہ مجھے تو جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، مجھے یہاں کوئی پھیلنے نہیں دیتا، مجھے گھوڑے گدھے یا بیل کھا لیتے ہیں. اور اگر کوئی تجھے کھانے کی کوشش کرتا ہے، تجھے کھانے کی کوشش مطلب پودے سے کہہ رہی ہے، تو اس کی خوب خبر لی جاتی ہے، تو اس سے ہر کوئی پیار کرتا ہے. پودا جو ہے سر ہلا کے گھاس سے کہتا ہے کہ تیری یہ شکایت بالکل غلط ہے، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف سایہ اور پھلوں کا فرق ہے. لوگ ایک روز میرا سائے میں بیٹھیں گے، میرا پھل کھائیں گے. یہاں اسے عزت ملتی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اب یہاں پہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ ایک ڈرامائی نظم ہے. شاعر نے گھاس اور پودے کا کردار بنا کر ان کی گفتگو کو پیش کیا ہے اور نظم کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں سب برابر ہیں،
لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے۔ نظم میں پودے کو زیادہ فائدہ مند بنایا گیا ہے، اس لیے گھاس کے مقابلے میں اس کی جو قدر ہے وہ زیادہ ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو نظم ہے یہ ایک جو ہے وہ گھاس اور پودے کا مکالمے کی شکل ہے۔ تو آپ سب نے جو ہے وہ اپنے سب بچوں نے اپنے جو ہے گھر میں پودا بھی لگائیں، اور تاکہ جو ہے اس سے جو آپ کو آکسیجن ملے، ہریالی ہو، اور اس کے علاوہ آپ نے اس سب نظم کی بلند خوانی کرنی ہے۔ مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں اسے انڈر لائن کریں گے اور اپنے سریر خامہ کی فرہنگ سے اسے تلاش کریں گے۔ یہ ہمارا جو ہے بلند خوانی کا چیپٹر ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا میں اس میں آپ کو کتاب کا کام جو ہے وہ سمجھاؤں گی، جبکہ اس میں کاپی ورک نہیں ہوگا۔ اور آپ کو میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں، یہ ہمارا 14واں لیکچر تھا۔ پہلے لیکچر سے لے کے اب تک کا تمام کام آپ لوگ مکمل کر لیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے اسکول اوپن ہوگا آپ کی کاپیز چیک کی جائیں گی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔